السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم تمام مومنین و مومنات کو، اور جو بھی قائم ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے سب کو سلام عرض کرتی ہوں۔ آج کے درس میں مکتوب 31 کی تفسیر مولانا صاحب بیان کریں گے، اور پھر دوسرے حصے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سوال و جواب ہوں گے، اور پھر آخری میں دعا ہوگی، مولانا صاحب کروائیں گے۔ میں اجازت دیتی ہوں مولانا صاحب کو کہ وہ درس کی شروعات کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج 3 رجب ہے، مصادف ہے شہادت مظلومان حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اس کی بھی آپ حضرات کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور اس رجب کے مہینے میں جو دعاؤں کا مہینہ ہے اور مولا کائنات کا مہینہ ہے، میری یہی دعا ہے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول اور بگڑی ہوئی دنیا میں ہمیں خداوند عالم مولا کائنات کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آج کا جو مکتوب ہے وہ مولا کائنات کی وصیت ہے اپنے بڑے بیٹے مولا امام حسن علیہ السلام کو۔ ایک معصوم کوئی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن در حقیقت میں یہ باتیں امام حسن علیہ السلام خطاب تو ہیں، لیکن خود مولا امام حسن علیہ السلام اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ مولا کے چاہنے والے جو مولا کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کے لیے تمام چیزیں ہیں۔ شروع میں مولا کائنات نے اپنے بارے میں بتایا، اور اس کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہرحال پھر کسی موقع پہ کر لیں گے۔ اصل وصیت پر آتے ہیں ہم، اور اصل وصیت کے بارے میں آپ حضرات کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کیا فرمایا۔ اگرچہ خطاب سامنے امام حسن علیہ السلام ضرور تھے، لیکن اس خطاب سے امام حسن علیہ السلام کے ذریعے تمام مولا کائنات کے چاہنے والے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھیے، وصیت کرتے وقت میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نہج البلاغہ کی خاصیت یہ ہے کہ مولا جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سامنے ہوئی ہے، تجربہ ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ صفین میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، نہروان میں کیا ہوا، کس طرح مولا کائنات کے خلاف بنی امیہ کے 70,000 ممبر مولا کو بہت کچھ الٹا سیدھا کہتے رہے، شریعت کی پامالی ہوئی، قرآن کی تفاسیر میں خلل ڈالا گیا، ہر طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مولا کائنات کو اتنی تکلیف دی گئی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد مولا جو ہیں وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس بات کے پیچھے بہت سارے بیک گراؤنڈ ہیں، جو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک جو بھی ہو سکے پہنچا دوں۔ مولا وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّنِي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ۔ اے میرے بیٹے امام حسن سے خطاب ہے، میں نے کہا خطاب ان سے، لیکن امام حسن علیہ السلام ڈائریکٹ مراد نہیں ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ اللہ کا تقوی، ہم کثرت عبادت کو تقوی سمجھتے ہیں کہ بہت ساری نمازیں پڑھ لیں، بہت سارے روزے رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، اور وہ تقوی کا ایک جز ہے، لیکن تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی فکر جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہو۔ جیسے آپ فکر مند ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، آپ اپنی صحت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پیسوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، تو یہ سب ٹھیک ہے، نیچر میں ہے، فطرت میں انسان کیا ہے کہ وہ فکر مند ہوتا ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ آپ خدا کی فکر کریں، یعنی کس چیز سے خدا راضی ہو رہا ہے، کس چیز سے ناراض ہو رہا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ خدا راضی رہے، کیا نہیں کرنا چاہیے کہ خدا ناراض نہ ہو۔ تو ان فکر کو تبدیل کرنے اور فکر کو روشن کرنے کا نام تقوی ہے۔
اور اس کے ساتھ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور کثرت عبادت نہیں ہے، صرف واجبات اور بہت سے مستحبات اگر آپ کے ادا ہو رہے ہیں، تو آپ متقی پرہیزگار ہیں۔ لیکن کثرت سے عبادت کرنے کے باوجود آپ سے مراد آپ لوگوں میں برائیاں رہ رہی ہیں، وہی حال ہے کہ نمازی تو بہت اچھا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، فتنہ بھی کرتا ہے، دوسروں کے مال کو بھی مطلب حق نہیں دیتا، بہت سی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، کثرت سے تسبیح پڑھ رہا ہے، کثرت سے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو وہ شاید متقی نہیں ہے۔ وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کی فکر میں خدا نہیں۔ تو یہاں تقوی سے مراد آپ کی فکر میں، آپ کے تصور میں، آپ کے سوچ میں خدا ہونا چاہیے، کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور جس کی سوچ میں خدا ہو جائے اسے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تقوی سے مراد فکروں کو تبدیل کرنا، نظریات کو بدلنا، پازیٹیو رہنا، اور خدا پہ ہر چیز کو چھوڑ دینا، اور خدا کی راہ میں کوشش کرنا۔ اے بنیا ولزوم امر ہی، اے میرے بیٹے، اللہ کا جو امر ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو پابندیاں ہیں، اسے اپنے اوپر لازم رکھنا، یعنی پابندی کرنا۔ لزوم کے مطلب ہے پابندی کرنے کی۔ جو اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے اسے حرام سمجھنا، اور اس کی پابندی کرنا کہ حرام نہ ہونے پائے۔ جو چیز اللہ نے تم پہ واجب کیا ہے اسے واجب سمجھنا، اور اس کی پابندی کرنا کہ واجب تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ عمارت قلب کا بے ذکر ہی، کیا جملہ ہے! اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو۔ عمارت آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں عمارت ہے یا فلاں عمارت بن رہی ہے۔ عمارت کہتے ہیں کسی جگہ کو آباد کرنے کے لیے، بلڈنگ کا نام عمارت نہیں ہے۔ آباد کرنا، بن کے گھر جو انسان پڑا ہے وہ عمارت نہیں ہے، عمارت ہو اس میں رہ رہا ہو، لوگ رہ رہے ہوں۔ آباد کرنا تو اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، والاعتصام بحبلہ، اور اسی پر بھروسہ کرو، بھروسے کی رسی مضبوطی سے پکڑے رہو۔ ایو سبب اوثق من سبب بینک، کون سا ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا سبب کے معنی ہوتے ہیں رشتے کے، جو تمہارے اور درمیان اللہ کے درمیان میں جو رشتہ ہے اسے مضبوط کرو، اس سے کہ اس سے بہترین رشتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اس رشتے کو اپنے اور خدا کے درمیان میں مضبوط کرو۔ بینک و بین اللہ ان انت اخذت بہی، اے کاش تم اسے مطلب قائم رکھو۔ دیکھیں رشتے کو نبھانا، رشتہ داری تو بہت ہے، رشتہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن رشتے کا نبھانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رشتہ ہے تو اس رشتے کو بہت بڑا رشتہ سمجھیے، بہت مضبوط رشتہ سمجھیے۔ اننتا خستب ہے، اس کا مفہومی ترجمہ ہے کہ اسے آپ نبھاتے رہیں اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو۔ احی قلب کا بالموعظہ، اپنے قلب کو نصیحت کرتے رہو موعظے سے، یعنی خود نصیحت کرتے رہو اپنے قلب کو، یعنی کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، خود بھی نصیحت کرو، خود بھی اپنے دل کو سمجھاؤ۔ وہ امت ہو بالزہادت، اور اس قلب کی خواہشوں کو، خواہشوں سے مراد بلا وجہ کی خواہش، بلکہ ناجائز خواہش بھی کہیں تو برا نہیں ہے، اس کو کیا کرو، اپنے زہد، دنیا سے بیزاری، دنیا سے بے نیازی کے ذریعے سے اس خواہشات کو مار ڈالو۔ وقوہ بالیقین، اور اپنے قلب کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، قوی کرو، تب دل جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نوّرہ بالحکمہ، اور اس قلب کو حکمت سمجھداری کے ذریعے سے منور کرو۔ وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، اور اس میں جو خواہشوں کا سیلاب سمندر اٹھتا ہے، خواہشوں کی جو لہریں اٹھتی ہیں اس کو مار دو۔
किस चीज से मार दो? मौत के जिक्र से। क्या हुआ, लोगों ने ख्वाहिशें की और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने जी जान लगा दिया। ख्वाहिश पूरी भी हो गई, लेकिन क्या वो ख्वाहिश हमेशा के लिए रही? नहीं रही, मर गए। तो जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, जो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, इसको मार दो। किसके जरिए से? मौत का जिक्र किया है। मतलब ये कहने का कि भाई आपकी जिंदगी गुजर रही है, अच्छी खास जिंदगी आपके जहन में है कि चलो अभी बहुत बड़ा घर बनाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं जब आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, आपको मुश्किल नहीं है उस घर में, आप अच्छे से रह रहे हैं? दरो दीवार का चौड़ा कर देना, दरो दीवार का बड़ा कर देना, ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। ये ख्वाहिशें होती हैं। चलो अच्छी खासी गाड़ी आपके पास है, ठीक ठाक है, उससे आपका काम भी चल रहा है, उससे आपकी इंसल्ट भी नहीं हो रही है। आपने कहा नहीं चलो जी बहुत महंगी गाड़ी खरीदते हैं। ये जो अनएसेसरी, गैर जरूरी जो ख्वाहिशें हैं, ये सोच के कि भाई कल मर गए तो कौन, गाड़ी गाड़ी तो आपके हाथ में साथ में जाएगी नहीं कब्र में। तो मौत के जरिए से इस ख्वाहिशों को खत्म करो। फकर्रिर हो बिल फना, और उसे यकीन दिलाओ, और उसे, जिससे कहते हैं कि यकीन दिलाओ कि हम फना होने वाले हैं। दिल को यकीन दिलाओ। मुबस्सिर हो फजाए दुनिया, और आप देखें कि दुनिया में जो हुआ है, हादसे जो हुए हैं, दुनिया के हादसे इसके सामने लाना। नहीं, दुनिया में बहुत से लोग बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए, मर गए। बादशाहों को देखें, अमीरों को देखें, बड़े बड़े घर छोड़ गए, लेकिन आज वो कब्र में है, 6 फीट, 6.5 फीट की जगह में दफन है। वहज़िर हो सहूलत दहर, और इस कल्ब को नहीं, अपने को, अपने नफ्स को, अपने कल्ब को डराओ। किससे? जो ये दुनिया में हो रहा है। दुनिया में देखो गुजरे हुए वाकयात, कर्ज रोजगार जो दुनिया में हो रहा है, कि अच्छे खासे लोग थे, चलता चलता आदमी मर जा रहा है, सब कुछ छोड़ के चला गया। गाड़ी, मकान, पैसा। अब अगर औलादें अच्छी हैं तो शायद सूरह फातिहा पढ़ने, वरना सूरह फातिहा के लिए मोहताज हो गया। तो क्या किया आपने? अगर यही जिंदगी का कुछ लम्हा, या जिंदगी के जो अक्सर औकात हैं, आप अगर लगा देते, अल्लाह के लिए लगा देते नेक काम में, तो शायद मरने के बाद इतनी शर्मिंदगी ना होती। वफ़ुहशा तक़ल्लुबुल लयाली वल अय्याम, और बदलते हुए दिन और रात के जरिए इसको डराओ, इस दिल को, कि देखो कल हम नौजवान थे, आज हम बूढ़े हो चुके, कल हमारी मौत हो जाएगी। तो बचेगा कोई नहीं, जाना सबको है। कोई हमेशा जवान नहीं रहेगा, कोई हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, किसी के पास हमेशा उसके जिस्म में ताकत नहीं रहेगी। जाना सबको है। और आरिज़ अलैहि अखबार अलमाज़ीन, और इसको कंट्रोल में करो अपने कल्ब को। किसके जरिए से? जो गुजरे हुए हैं उनकी बातें करो, कि फला शख्स था, कितना पैसा था, मर गया। मर गया तो क्या हुआ? उसे दफन कर दिया गया, मट्टी में चला गया। जैसे एक गरीब की कब्र है, वैसे उसके कब्रिस्तान में उसकी भी कब्र है। तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके उसने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। वही उसके काम आएगा जो वो नेकियां कर गया है। वज़क्किर बिमा असाब मन कान क़ल्बका मिनल अव्वलीन, और इस बात को याद रखो कि तुम्हारे पहले गए हुए हैं तुम उनसे मिलोगे, यानी तुम्हारी भी कब्र बनेगी कल। जिस तरह से लोगों की कब्र कब्रिस्तान में बनी हुई है, हमारी आपकी भी कब्र कल जो है वो बनेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बचें दुनिया से, दुनिया के खुराफात से, दुनिया के प्रोपेगंडे से, दुनिया की ख्वाहिशों से बचें। ये मौला फरमा रहे हैं। वह सिर्फ ही दिया रहीम व आसारहिम, और उसके बाद फरमाया कि उनके घरों और उनके खंडहरों में चलना, सैर करना, जाके देखना। फंजुर फीमा फालू अम्मन तकलू, कल ये महल था, खंडहर है, आज उसमें हम जूता पहन के चल रहे हैं। आप अगर कूफा जाएं जियारत करने के लिए, तो देखें एक तरफ मौलाए कायनात का छोटा सा वो मकान, जिसको आज भी लोग इज्जत दे रहे हैं और चूम रहे हैं, और उसी के बगल में
عبیداللہ ابن زیاد اور بن امیہ کا وہ محل جو کھنڈر ہوا ہوا ہے، جس پہ شاید لوگ جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہی تو عبیداللہ ابن زیاد تھا جس نے جناب زینب سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو اسیر کر کے ہم لے آئے، تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ یہ مہلت ہے، عزت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس محل کو کھنڈر کر دیا، اور آج اس علی کا نام جس کے بغض میں کلمہ پڑھنے والے بھی اندھے ہو چکے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، ان کے دربار بھی ختم ہو گئے، اور آج ہم جوتا پہن کے آرام سے گھوم سکتے ہیں۔ صرف دیارہم اسارہم فانظر فیما فعلوا عما انتقلوا، کیسے چلے گئے، این حلوا ونزلوا، کہاں گئے، نازل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ فإنک تجدہم قد انتقلوا عن احبہ، تم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں منتقل ہو جاؤ گے، تو سب جا رہے ہیں تم بھی جاؤ گے۔ وحلوا دیار الغربہ، اس کے بعد فرمایا دیکھو گے تمہیں صاف نظر آئے تو دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے ہیں، اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی انہی میں ہونے لگے گا۔ جو لوگ گئے ہیں نا، کہ ایسے گھر میں گئے ہیں جہاں غربت ہے، غربت سے مراد ہے نہ وہاں کوئی پوچھنے والا ہے، کبھی کبھی آدمی چلا گیا شب جمعہ میں اگر قریب ہے، ورنہ قبرستان میں مردہ پڑا ہوا ہے، کون پوچھ رہا ہے اس کو 24 گھنٹہ جا کے؟ کون جا کے کہہ رہا ہے کہ ناشتہ کر لو، کھانا کھا لو، یا ہر وقت آپ بیٹھ کے وہاں؟ نہیں، آپ چلے آ رہے ہیں ایک غربت کی طرح سے، غریب کی طرح سے وہ قبر میں شخص پڑا ہوا ہے۔ کتنی اچھی بات مولانا نے کی ہے، اگر یہ ہم یاد کر لیں تو شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ پھر فرمایا فصل مسوا کا ولا تب آخرت کا بے دنیا کا، لہذا مسواک کہتے ہیں منزل کو، جہاں پہ پہنچنا ہے، جیسے آپ اپنے گھر پہنچ گئے، یہ منزل ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اپنی اصل منزل کے لیے انتظام کرو، اصلاح کرو، یعنی نیکیاں کرو، پیسہ ہے تو کار خیر کرو، مدد کرو لوگوں کی، لوگوں کے لیے نیکیاں کرو، نیک سوچو، نیک بنو، تاکہ یہ کل تمہارے مرنے کے بعد کام آئے۔ ولا تب آخرت کا بے دنیا کا، اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے لیے نہ بیچو۔ دنیا سب کچھ ہے، دیکھا جائے گا، یہ ہوگا، شیطان بہت طریقوں سے بہکاتا ہے۔ اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے ذریعے نہ بیچو۔ ودع القول فیما لا تعرف والخطاب فیما لم تکلف، کیا فرمایا؟ جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو۔ ہماری قوم میں آج دین کے بارے میں معلومات بہت کم ہے، لیکن بحث تو ایسی کریں گے جیسے لگتا ہے کہ بس یہی پڑھ کے سب کچھ آئیں۔ جو چیز آپ نہیں جانتے ہیں، ودع دع القول فیما لا تعرف، اس میں بات کرنا چھوڑ دو جس کو آپ جانتے نہیں ہو۔ میں بیٹھ کے اگر میڈیکل سائنس پہ گفتگو کرنے لگوں کہ مجھے اس کا الف بے نہیں آتا ہے، تو یہ بہت غلط ہے، اسے مولا منع کر رہے ہیں۔ والخطاب فیما لم تکلف، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہ ہو اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ، کسی کی پرسنل لائف میں، کسی کی زندگی میں نہ جھانکو، خود اپنی اپنی زندگی کو دیکھو، دوسرا کیا کر رہا ہے وہ مکلف ہے، وہ جواب دہ ہے۔ ہمارے ہاں الٹا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں، دوسرے کے گھروں میں کھڑکیوں سے، دروازہ نکلا ہے تو کھڑکیوں سے جھانک لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، یہاں کیا چل رہا ہے۔ یہ نہ کریں، منع کیا ہے۔ وَامْسِكْ عَنْ طَرِيقِ اذا خفت ضلالتہ، اس راستے کو چھوڑ دیں جہاں پہ آپ کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا ڈر ہے، نہیں جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، چھوڑ دیں، فکر بھی کرنا چھوڑ دیں۔ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِّن رُكُوبِ الْأَحْوَالِ، فرما رہے ہیں کہ کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مولنے سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھٹک جائیں گے تو رک گئے، اس گمراہی کے خطرے سے مول لینے سے، گمراہی کے خطرے میں انٹر ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ یعنی آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا، تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ چھوڑ دیں۔
جانے کے بعد نکلنے کی کوشش کریں، یہ اس سے بے وقوفی ہے، اس سے بالکل دور رہیں۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، امر بالمعروف کرو، نیکی کی تلقین کرو، نیکی سب کو بتاؤ تاکہ تم اہل خیر میں محسوب کیے جاؤ۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو موت کے بعد سب سے پہلے جو ہم سے ملاقات کریں گے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ جائزان محترم، مولا کی باتوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا فرمایا کہ امر بالمعروف کرو، نیکیوں کی باتیں کرو، نیکیوں کا حکم دو، چھوٹے ہیں تو حکم دو، بڑے ہیں تو باتیں کرو، تاکہ تم ان نیکی کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ۔ وَانْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ وَبِعَيْنٍ مَنْ فَعَلَهُ جُهْدِكَ، اور اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے برائیاں نہ کرو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ اللہ اکبر! جو برے لوگ ہیں، جھوٹے، مکار، منافق، دکھاوا کرنے والے، مغرور، گھمنڈی، بے نمازی، بے دین، جن کا نہ نماز سے تعلق ہے نہ عزاداری سے تعلق ہے، سوائے دنیا کے، ان سے دور ہو جاؤ، وہ برے لوگ ہیں۔ برا وہی ہے جو اہل بیت کی نگاہ میں برا ہے، بھلے وہ بہت با اخلاق ہو، وہ بہت اچھے ہیں جی، بہت با اخلاق ہیں جی، بہت میٹھے سے بولتے ہیں، بڑی دعوتیں کرتے ہیں، پھر اللہ والا کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ اگر اچھا ہے تو اللہ سے کیوں دشمنی مول لی ہوئی؟ تو اس طرح کی بلا وجہ تعریفیں کسی ایسے شخص کی نہیں کرنی چاہیے جو فاسق و فاجر ہو، جسے اللہ رسول کے کسی بھی اس پابندی کا اور کسی بھی چیز کا خیال نہ ہو۔ اللہ کی تو پابند نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، خمس نہیں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، معذرت کے ساتھ عورتیں ان کے گھر کی بے پردہ ٹہل رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں گھر میں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، نماز روزہ مجلس سے کوئی تعلق نہیں، تو کہتے ہیں جی کیا آدمی ہے، پارٹی کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، یہ برا ہے، اس سے بچیں، ورنہ آپ کو برائی میں بھی الجھا لے گا۔ پھر فرمایا کہ خدا کی راہ میں کوشش کرنے کا حق ادا کرو، یعنی کوشش کرو، خود بھی اپنی اصلاح کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے دوست احباب ملنے جلنے والے ہیں ان کو بھی برائی سے روکتے رہو اور نیکیاں ان سے کرتے رہو، اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو، یعنی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں تو لوگ آپ کو کمنٹس کریں گے، آپ کی ملامت کریں گے، خاص کر ہم علماء اس کے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کینیڈا میں جب میں وہاں تھا تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی شادی بیاہ میں مس گیدرنگ نہ کریں، شادی بیاہ میں محرم نامحرم کا خیال رکھیں، تو لوگوں نے ہمیں بلانا ہی چھوڑ دیا، کہا جی ان کو بلائیں گے تو وہ یہاں ٹوکیں گے اور میری شادیوں میں خلل ڈالیں گے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ ہمیں دعوت نہیں دیتے ہیں جہاں ہم مجبور ہو جائیں گناہ میں ملوث ہونے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں سے اگر وہ ملامت کرتے ہیں اور ہمارے خلاف بولتے ہیں کہ مولانا تو بس یوں ڈانٹتے ہیں، بولتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، تو اس کا خوف نہ کرو، مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام جاری رکھو، ان کی ملامت کا اثر نہ لو، حق جہاں ہو سختیوں میں پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر! جہاں پر حق ملتا ہو چاہے کتنی ہی سختی آپ پر کیوں نہ ہو جائے، آپ اس حق تک پہنچیں، اس حق کا دفاع کریں، دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، اپنے دین میں سمجھو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دین ہے کیا، اس کو دین کہتے ہیں، کیا چیز ہے، سختیوں کو جھیل لے جانے کے خوگر بنو، یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں تبلیغ کر رہے ہیں تو مولا فرماتے ہیں سختیاں بہت ہوں گی لیکن اس کو جھیل جاؤ، ان تکلیفوں کو، ان مخالفتوں کو، ان پروپیگنڈے کو، خود مولا کے خلاف ہوا ہے، خود مولا کے خلاف کیا نہیں ہوا ہے، جھیل جاؤ۔ مولا کا یہ لفظ بہت دردناک ہے، سختیوں کو جھیلنے کی عادت ڈالو تاکہ اچھے بنے رہو، اللہ کی نگاہ میں اچھے بنے رہو۔ مولا کائنات سے زیادہ کس نے سختیاں جھیلی؟ 40 سال، 25 سال، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں جو مولا نے اپنی تکلیفیں اور بغاوتیں اور دشمنیاں اور پروپگنڈا دیکھا ہے،
شاید اتنی مخالفت اتنی کسی کے لیے نہ ہوا ہو، لیکن آج کون باقی ہے؟ آج میرا مولا ہے، شان بان آن اس کی باقی ہے، اور سارے کے سارے یہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ حق کی راہ میں صبر شکیبائی بہترین سیرت ہے، حق کی راہ میں صبر کرو، ہر معاملے میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ اللہ کے حوالے کر دو، جس کی پناہ گاہ بہت قوی ہے، اور جس کے ہاں جس کو سپرد کیا ہے، جس اللہ کو حوالے کیا اپنے کو، وہ بہت مضبوط ہے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دنیا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے، کیونکہ دینا اور نہ دینا، دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے، یعنی خدا ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو دے اور آپ کو چاہے نہ دے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب ہو، جب بھی دعا کرو خداوند عالم سے تو یہ کہو کہ پروردگار ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، پروردگار ہمیں بھلائی کرنے کی توفیق دے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دنیا مانگیں۔ اپنے پروردگار مجھ پہ رحم کر اور مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات اس نصیحتوں سے، مولا کی ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو خدا مولا کے صدقے میں توفیق دے اس رجب کے مہینے میں، کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ مولا کی باتوں پر عمل کریں، اسے سمجھیں، اور مولا کے چاہنے والوں میں شامل کیے جائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک اللہ مولانا صاحب، بہترین تفسیر آپ نے بیان کی۔ تو مولانا صاحب اس سے آگے کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ پڑھیں گے نا؟ جی جی، یا اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور کسی کے سوال ہو تو پلیز آپ ہینڈ ریز کر کے سوال کر لیں۔ اگر سوال نہیں ہے تو میں ایک چیپٹر کو آگے بڑھا دیتا ہوں، تاکہ اگلی بار دوسرا چیپٹر شروع ہو جائے گا وہاں سے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَتَفَّهَّمَ وَصِيَّتِي وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحًا۔ اللہ اکبر، میری وصیت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ مولا نے منع کر دیا ہے، جو آج پڑھا گیا ہے اس کو سمجھو، اس سے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدے دے، اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو فائدہ رسا نہ ہو۔ اس علم سے کیا فائدہ جس میں آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے؟ فائدے سے مراد یہاں پہ اخروی فائدہ، اس میں کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بہت سے ایسے علوم ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اگر آپ اسے پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ کو کوئی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو مولانا نے یہاں پہ کہا ہے کہ میری وصیت کو سمجھو اور اسے اگنور نہ کرو۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اس وصیت کو سمجھیں گے، اور جتنا ہو سکے گا اپنی زندگی میں کوشش کر کے اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنائیں گے، مولا کے تابع بنائیں گے، تاکہ جب ہماری موت ہو اور ہم مولا کے سامنے جائیں تو یہ کہہ سکے مولا میں نے آپ کی وصیتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیا تھا انشاءاللہ۔ تو یہی میری دعا ہے آپ تمام حضرات کے لیے اور السلام میرے علیکم۔ لیے بھی انشاءاللہ۔ جی علیکم السلام۔ میں سوال پوچھ لوں؟ جی 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 بسم اللہ۔ وہ ایکچولی سوال پوچھنا پہلے چاہ رہا تھا، لیکن وہ اسکرین نہیں آ رہی تھی، اور آپ نے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ جی بتائیے۔ تو وہ جو ہے ایک سوال یہ ہے، میں نے تقویٰ کو ایسے سمجھا ہے، جیسے میں جی الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں تو میں 440 وولٹ میں کام کرتا تھا، تو جو احتیاطی تدابیر میں استعمال کیا کرتا تھا کہ ایسے جوتے پہنتا تھا کہ جس میں کرنٹ پاس نہ ہو، ہاتھوں میں گلوز لینا، ہر وقت یہ خیال کرنا کہ ایسا ایک جھٹکا بھی لگا تو میں گیا۔ تو اسی کو سوچتے ہوئے کس طرح اسے بچایا جاتا ہے، تو تقویٰ یہی میرے خیال تقویٰ اسی کا نام تو نہیں ہے کہ ہم جی عبادت جی اللہ کی زندگی ایسے گزاریں کہ کوئی جی ایسی چیز نہ کرے جو اس کی ناراضگی کو وہ صحیح کہہ رہے کو ہیں، ناراض کر دیں۔ اچھی مثال دیا جی، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہلو۔ شکریہ۔ جی مولانا صاحب اب رجب شروع ہو گیا ہے، تو آپ کوئی ایسے اعمال بتا دیں جو ہم کر سکیں ڈیلی بیسس پہ۔
देखिए, कसरत से किसी चीज का पढ़ना या कसरत से किसी चीज का अमल करना, ये मैं समझता हूँ कि सवाब मिलेगा, इसके असरात नहीं होते हैं। जो चीज अहले बैत ने बताई है उसी को करें। रजब के महीने में जो सबसे मुजर्रब दुआ है, जो रिस्क के लिए भी है, रिस्क की तंगी से भी बचाती है, वो है जो बड़ी मशहूर दुआ, या मन अर्जू लिकुल्ल खैर व आमन सखत हो इंद कुल्ल शर, या मैं युतिल कसीर बिल कलील। ये जो पूरी दुआ है कि आपको हर जगह मिल भी जाएगी, इसे हर नमाज के बाद पढ़ें। तो इस रजब के महीने में इससे बेहतरीन दुआ जो है वो हमारे लिए, चूंकि और दुआएं तो हर महीने में पढ़ी जाती है, लेकिन जो मखसूस रजब की दुआ है, अब इसमें आप देखें कि रिस्क के लिए क्या उसमें है कि या मनरजू लिकुल्ल खैर व आमन सखत व इंद कुल्ल शर, या मन युतिल कसीर बिल कलील, है वो खुदा जो छोटी से अमल पे बहुत ज्यादा देता है। या मैं युति मन साला, उसे भी अता करता है जो उससे सवाल करता है। या मैं युति मन लम यसअल हो व मन लम यारिफ हो, उसे भी अता करता है जो उसे न सवाल करता है न उसे पहचानता है, फिर भी वो अता करता है। जब वो उससे अता कर सकता है कि जो उसको पहचानता भी नहीं, जो खुदा को जानता भी नहीं है, फिर भी खुदा ने उसे जिंदगी, हयात, सब कुछ दिया हुआ है। तो जो सवाल कर रहा है, जो पहचानता है, इससे खुदा कभी महरूम नहीं रखेगा। तो ये दुआ रजब की सबसे मुजर्रब है। रजब के महीने में वालिदैन के लिए है कि वालिदैन की बहुत खिदमत करे। अगर वालिदैन जिंदा नहीं है तो उनके लिए दुआए मगफिरत करे। रजब का तीसरा सबसे अमल रोज़ा है। और रोज़ा रखना चाहिए, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो रोज़ा ज़रूर रखें। रजब के महीने में रोज़ा रखने की बड़ी ताकीद है। रजब के महीने में ज़ियारत करने की बड़ी ताकीद है। लोग अरबईन पे जाते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आप 2-3 बार अरबईन पे जा चुके हैं तो कोशिश करें कि फर्म और भी अहल बैत ने ज़ियारत के लिए फरमाइशें की हैं, उन फरमाइशों को भी पूरा करें। जज्बात से का नाम मजहब नहीं है कि भाई आप एक बार, स्मार्टनेस ये है कि आप हर मौके पर ज़ियारतों पे जाएं। रजब में जाएं, शाबान में जाएं, फिर ज़िक़ादा में जाएं, फिर मुहर्रम के पहले अशरे में भी जा सकते हैं, फिर अरबईन पे जाएं। अगर एक बार आप अरबईन पे चले गए तो बार बार अरबईन पे जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ ये फरमाइश हो रही है कि आप हमारी ज़ियारत को रजब में आएँ, हमारी ज़ियारत को शाबान में आएँ, तो आपको रजब और शाबान में भी ज़ियारत करना चाहिए। खासकर 3 शाबान अगर आप इमाम हुसैन के गम में वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो आपको इमाम हुसैन की विलादत पर भी वहाँ पर जाना चाहिए। 3 शाबान, 4 शाबान, 5 शाबान, तो रजब और शाबान का भी के लिए, ज़ियारत के लिए बहुत ताकीद है इंशाअल्लाह जी। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, ये एक हैंड रेज हुआ है, प्लीज आप अनम्यूट करके कर लें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, ये ज़ियारत की रिपीटिशन में मैंने ये बात पढ़ी भी और सुनी भी कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ। आप कहते हैं बार-बार जाओ। ये भी मैंने पढ़ा, दोनों चीज़ों में। जल्दी से चले जाएँ, यहाँ से चले जाओ की जो रीज़न पेश की गई कि आप ज़्यादा यहाँ रुकोगे, ज़्यादा आओ-जाओगे तो आप थोड़ा इग्नोरेंस में चले जाओगे। और ये मेरे साथ हुआ। मैं इमाम हुसैन के ज़रिए के सामने से गुज़र रहा हूँ, मगर जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए। सलाम मैं कर गया दूर से, मगर जा रहा हूँ मैं शॉपिंग के लिए। जी इसके मतलब क्या कहेंगे आप? भाई, मना नहीं किया गया है, कहा गया है कि आप ज़ियारत करें और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क़याम न करें कि आपके दिल से अज़मतें ख़त्म हो जाएं। हाँ, ये में इग्नोरेंस और में जो बंदा चला जाता है। जी हाँ, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो लोग करबला के सामने दुकान किए, हफ्तों ज़री के पास नहीं जाते। हुँ, हुँ। तो इसलिए जो है वो करबला में तो 3 दिन के लिए, कि चूंकि 3 दिन आप इमाम ज़माना के मेहमान होते हैं, जी, 3 दिन के बाद करबला को छोड़ दें, फिर सामर्रा, काज़मैन या नजफ चले जाएं, फिर वहाँ एक रात 2 रात गुजारें, फिर वापस आएं, ताकि आपका शुमार जो है इमाम ज़माना के मेहमानों में हो। ये भी है। हुँ, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर जाने की बात कर रहा था। आप अगर अरबईन पर जाते हैं, वाक पे गए, एक बार चले गए, 2 बार चले गए, तो सिर्फ अरबईन पे ही ना जाएं।
بلکہ 40 کے علاوہ بھی رجب میں بہت تاکید ہے، شعبان میں بہت تاکید ہے۔ تو ان دنوں میں جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اگر خدا عالم نے آپ کو نوازا ہے تو ان مہینوں میں بھی زیارت کے لیے جائیں، چونکہ ان مہینوں میں اہل بیت علیہ السلام سے تاکید آئی ہے اور 40 پہ بھی تاکید آئی ہے، تو دونوں کا خیال کیا جائے۔ جی جی، اس دفعہ آپ جا رہے ہیں 3 شعبان میں؟ انشاءاللہ مولانا چاہت۔ وہاں پہ آپ سے رابطہ ہو سکے گا؟ ہاں، اسی نمبر پہ، واٹس ایپ نمبر پہ۔ اسی واٹس ایپ پہ یہ ایکٹیو ہوگا وہاں؟ جی ہاں، واٹس ایپ ایکٹیو ہوگا۔ تھینک یو، تھینک یو سر۔ اچھا مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مولانا جناب مریم جو ہے، آپ نے کہا کہ وہ تقویٰ کو، جناب مریم کے تو قرآن شریف میں یہ ہے کہ وہ ذکر الہی بہت کیا کرتی تھیں، وہ کیا ذکر کرتی تھیں، اور ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو طعام جنت بھیجا کرتے تھے اور ان کا رتبہ اتنا بڑھ گیا۔ ذکر تو ذکر یہ الہی، ذکر معصومہ تھی بھائی، بطول تھی، ذکر الہی وہی کریں گے، اور کون کرے گا؟ ان سے زیادہ کون خدا کو پہچانتا تھا؟ اور کھانا تو بہرحال معصومہ کہ گھر پہ تو اللہ ایسے بھی کھانا بھیجتا ہے، وہ بھیج ہی رہا تھا کھانا، چونکہ جناب عیسیٰ بطن میں سے تو کھانا آ رہا تھا۔ جی میں نے اس پہ سوال کیا، آپ نے کہا کہ ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر سے زیادہ میں نے عمل یہ کرو۔ کہا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا ہی تقویٰ نہیں ہے۔ ایک شخص سے بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے لیکن برائی کرتا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، بےایمانی بھی کر رہا ہے، یہ تقویٰ کہاں ہوا؟ تقوی سے مراد ہے عشق خدا کا پیدا کرنا، اپنے ذہنوں کو، اپنی فکروں کو خدا کے حوالے کرنا، تب جا کے آپ اس لیول پہ آئیں گے کہ آپ کو متقی کہا جائے۔ جی جزاک اللہ مولانا شکریہ۔ صاحب۔ میرے خیال سے اب کوئی اور سوال تو نہیں ہے، تو آپ پھر فاتحہ پڑھوا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکن وارضک توعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ رجب کے مہینے میں تمام مومن مومنات کی ہر پریشانی، دشواری، وباؤں، بلاؤں، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ رزق میں، صحت میں، سب میں پروردگارہ وسعت عطا فرما۔ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پروردگارہ مولا حسین کے صدقے میں، بیوی زہرا کے صدقے میں انہیں بہترین ہم سفر قرار دے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ تمام ان مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ سب کی جائز دعاؤں کو پورا فرما۔ رجب کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، پروردگارہ مولا کائنات کی ولایت کا مہینہ ہے۔ ہمارے دلوں میں مولا علی کی ولایت اور ان کے اور معصومین ائمہ علیہ السلام کی معرفت و ولایت میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے ذکر سے امام زمانہ کو راضی فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بالخصوص پارا چنار کے شیعوں کی حفاظت فرما، دشمنانہ تشیع کو نابود فرما، انہیں رسوا اور ذلیل فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین، جو لوگ سوال کر رہے تھے، جو لوگ زوم پر ہیں، ان کے تمام مرحومین، جو قائم ٹی وی کے کارکنان ہیں، جو پروگرام دیکھنے والے ہیں، ان کے تمام مرحومین، کل مومن مومنات، شہداء ملت جعفریہ، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین کی روح کو اصال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کا دیا گیا چاردہ معصومین شہدائے کربلا شرن کربلا کی خدمت ان کے صدقے میں تمام مرحومین کو جن کا نام لیا ہے سب کو احسال کیا اپنے والدین کو بالخصوص ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے ملاقات رہے گی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا رجب کا مہینہ ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے انشاءاللہ اور اب پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں اور اہم نقی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ مولانا صاحب، انشاءاللہ سب کو میری طرف سے خدا حافظ، انشاءاللہ پھر نیکسٹ جمعے کو حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا حافظ خدا حافظ، خدا حافظ۔